السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، علم النحو کے آج کے سبق میں ہم مستثنیٰ کی اعراب کے لحاظ سے جو اقسام ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہاں آپ کو کتاب میں نقشہ نظر آ رہا ہوگا، اس نقشہ میں قاعدہ بھی بیان کر دیا ہے اور ساتھ اس کی مثال بھی دی ہے۔ اکثر مستثنیٰ کا اعراب منصوب آتا ہے، لیکن کیسے آتا ہے اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، اور کہیں اپنے عامل کے مطابق آئے گا، کہیں مجرور بھی آئے گا، لیکن اکثر منصوب ہوتا ہے۔ تو ہم قاعدہ پڑھیں گے، تو ہم نے یاد کرتے ہوئے قاعدے یاد کرنے ہیں اور ساتھ مثال یاد کرنی ہے۔ جب ہمیں قاعدہ یاد ہوگا، اس کے بعد اس کی مثال یاد ہوگی، تو خود بخود ہمیں مستثنیٰ کے اعراب کا پتہ چلتا جائے گا کہ یہاں منصوب آ رہا ہے تو کیوں آ رہا ہے، اگر یہاں پر منصوب نہیں آ رہا تو کیوں نہیں آ رہا، مرفوع آیا ہے تو کیوں، مجرور آیا ہے تو کیوں، عامل یہاں پر کیا تھا اور کس عامل کی وجہ سے پھر اس کا اعراب کیسا آ رہا ہے۔ تو قاعدہ نمبر 1، اگر مستثنیٰ متصل الا کے بعد کلام موجب میں واقع ہو تو مستثنیٰ ہمیشہ منصوب آتا ہے۔ اب یہاں پر سب سے پہلے تو ہمیں مستثنیٰ متصل کی تعریف صحیح آنی چاہیے، پھر کلام موجب کی تعریف بھی صحیح آنی چاہیے۔ تو جتنی بھی مستثنیٰ کے متعلق پچھلے سبق میں ہماری بحث ہوئی ہے وہ ازبر ہونی چاہیے، اچھی یاد ہونی چاہیے، پھر چل کے ہمیں یہ تمام اس کے اعراب کی اقسام جو ہیں وہ اچھی طرح سمجھ آئیں گی۔ تو پہلا قاعدہ ہم نے کیا پڑھا کہ اگر مستثنیٰ متصل الا کے بعد کلام موجب میں واقع ہو تو مستثنیٰ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے۔ جیسے جاءنی القوم الا زیدن، اب یہاں پر جو زیدن ہے یہ مستثنیٰ ہے اور منصوب ہے، اور یہ کلام ایسا ہے کہ جو موجب ہے، اس میں نفی بھی نہیں ہے، نہی بھی نہیں ہے، استفہام بھی نہیں ہے۔ نمبر 2، اگر کلام غیر موجب میں مستثنیٰ کو مستثنیٰ منہ پر مقدم کریں تو منصوب پڑھتے ہیں۔ ما جاءنی الا زیدن احد، اب دیکھو کہ یہاں پر یہ کلام غیر موجب ہے، ما اس میں نفی پائی جا رہی ہے، پھر مستثنیٰ کو مستثنیٰ منہ پر مقدم کر دیا، مستثنیٰ ہے زیدن، اس کو احدن جو مستثنیٰ منہ ہے اس پر مقدم کیا ہے، تو زیدن کو کیا پڑھیں گے، مستثنیٰ جو بن رہا ہے منصوب پڑھیں گے۔ نمبر 3، مستثنیٰ منقطع ہمیشہ منصوب ہوتا ہے۔ اب یہاں پر مستثنیٰ منقطع کی تعریف ہمیں آنی چاہیے کہ جو نہ تو استثناء سے پہلے مستثنیٰ منہ میں داخل ہو اور نہ بعد میں۔ مثال بھی وہی اس نے دے دی ہے گزشتہ، سجد الملائکۃ الا ابلیس، مستثنیٰ منقطع بن رہا ہے تو یہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے۔ نمبر 4، خلا اور ادا کے بعد مستثنیٰ اکثر علماء کے نزدیک منصوب ہی ہوتا ہے۔ جاءنی القوم خلا زیدن، اب یہاں پر خلا کا لفظ آ گیا تو فوراً ہمیں پتہ چل گیا کہ مستثنیٰ منصوب ہوگا، تو زیدن ہم نے لگا دیا۔ نمبر 5، ما عدا کے بعد مستثنیٰ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، یہاں پر بھی ما عدا کا لفظ آئے گا، حرف استثناء آئے گا، تو وہاں مستثنیٰ ہمیشہ منصوب ہوگا۔ نمبر 6 کے 2 جز ہیں۔ پہلا قاعدہ نمبر 6 کا کہ جو مستثنیٰ الا کے بعد کلام غیر موجب میں واقع ہو اور اس کا مستثنیٰ منہ بھی مذکور ہو تو اس میں 2 صورتیں جائز ہیں۔ ایک تو یہ کہ بطور استثناء یہ منصوب ہوتا ہے، جیسے ما جاءنی احد الا زیدن، اب دیکھو کہ الا کے بعد کلام غیر موجب ہے اور مستثنیٰ منہ بھی مذکور ہے، اور اس میں یہ پہلی صورت کے بطور استثناء یہ منصوب ہوتا ہے، تو یہاں زیدن منصوب آ گیا۔ دوسرا یہ کہ اپنے ما قبل کا بدل ہوتا ہے، یعنی جو اعراب الا سے پہلے اسم کا ہوتا ہے وہی الا کے بعد کا ہوتا ہے۔ تو اب احد پر رفع تھا،
پیش تھا تو الا کے بعد جو زیدن آیا ہے اس پر بھی پیش آیا ہے۔ اگر نمبر 7 اگر مستثنیٰ مفرغ ہو تو مفرغ کی بھی آپ کو تعریف آ جانی چاہیے کہ جس کا مستثنیٰ منہ مذکور نہ ہو۔ اگر مستثنیٰ مفرغ ہو اور کلام میں غیر موجب میں واقع ہو تو الا کے مستثنیٰ کا اعراب عامل کے مطابق ہوگا۔ اگر عامل مرفوع ہے تو اعراب رفع آئے گا، اگر عامل منصوب ہے تو اعراب منصوب آئے گا، اگر عامل مجرور ہے تو اعراب جر آئے گا۔ دیکھو ما جاءنی الا زیدن، یہاں پر عامل مرفوع ہے تو زیدن بھی مرفوع آ گیا۔ ما رأیت الا زیدن، اب یہاں پر عامل منصوب ہے تو زیدن بھی منصوب آ گیا۔ ما مررت الا بزیدن، یہاں پر عامل کیا ہے؟ مجرور ہے تو اعراب زید پر کیا آ گیا؟ جر آ گیا بزیدن۔ نمبر 8 مستثنیٰ غیرہ اور سوا حاشا کے بعد واقع ہو تو مستثنیٰ کو مجرور پڑھتے ہیں۔ 4 لفظ یہاں پر بیان کیے گئے ہیں، غیرہ، سوا، حاشا۔ اس کے بعد اگر مستثنیٰ واقع ہوتا ہے تو مستثنیٰ کو مجرور پڑھیں گے۔ جاءنی القوم غیر زیدن، جاءنی القوم سوا زیدن، جاءنی القوم سوا زیدن، جاءنی القوم حاشا زیدن۔ تو یہاں تک یہ جو مستثنیٰ کی اعراب کے لحاظ سے اقسام ہیں وہ مکمل ہوئیں۔ آئندہ سبق میں عزیز طلبہ ہم لفظ غیرہ کا اعراب پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔